السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ویڈیو دیکھی، ویڈیو دیکھ کر دل بہت خوش ہوا۔ میں نے چاہا کہ وہ ویڈیو آپ حضرات تک پہنچاؤں اور کچھ اس پر تبصرہ کروں۔ یہ ویڈیو ایک بچے کی ہے جو کہ بچہ درجہ حفظ کا طالب علم ہے۔ یہ بچہ اسپتال میں لایا گیا اور اس کو بے ہوشی کی دوا دے کر سرجری کے واسطے اس کو بیڈ پر لٹایا گیا۔ تو جب بچہ بے ہوش ہو گیا تو اس نے بے ہوشی کے عالم میں نماز شروع کر دی۔ نماز میں وہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہا ہے۔ جو کچھ انسان شعوری طور پر کرتا ہے، لاشعوری کی حالت میں بھی وہی عمل سرزد ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ بچہ درجہ حفظ کا طالب علم ہے۔ اس کا مشغلہ ہی قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اللہ اللہ کرنا، نماز پڑھنا ہے۔ تو یہ بے ہوشی کے عالم میں بچہ وہی کام کر رہا ہے جو اس نے اپنی شعوری حالت میں کیا تھا۔ پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، پھر اس ویڈیو پر کچھ تبصرہ ہوگا اور خاتمہ بالخیر کا ایک طریقہ بھی بتایا جائے گا۔ بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام الله أكبر استغفر الله استغفر الله ناظرین گرامی، بندے کے آخری عمل اگر اچھے ہیں تو اچھی حالت میں حشر ہوگا، اور آخری عمل اگر برے ہیں تو اس کا حشر بھی بری حالت میں ہوگا اور بروں کے ساتھ ہی ہوگا۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھے اعمال پر خاتمہ ہونے سے کیا ترکیب ہے، کیونکہ خاتمہ بالخیر کرنا تو بندے کی طاقت سے باہر معلوم ہوتا ہے۔ مرنے سے پہلے بڑھاپے کا ضعف، مرض کی شدت، پھر اس پر نزا کا عالم، یہ تکلیفیں، ان ہوش ربا حالات میں اپنا خاتمہ بالخیر کرنا کس کے بس کی بات ہے؟ ایسے حالات میں تو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا بھی مشکل پڑ جاتا ہے۔ پھر وہ کون سی شکل ہے جس کو اختیار کر کے بندے کا خاتمہ بالخیر ہو اور جس کے تحت بندہ نیک لوگوں کے صف میں شامل ہو جائے؟ اس کا جواب سمجھنے کے لیے پہلے بات سمجھنی چاہیے کہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس کو خواب بھی اسی ماحول کے نظر آتے ہیں۔ کاشتکار خواب میں کھیتی باڑی کا کام کرتا ہے، تاجر اپنی تجارت کا حساب وغیرہ کرتا ہے، ڈاکٹر اپنے خواب میں مریضوں کے علاج میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اسی طرح چور اور زناکار لوگ خوابوں میں بھی یہی برے کام کرتے ہیں۔ عابد اور ذاکر انسانوں کا مشغلہ خوابوں میں بھی خداوند تعالیٰ کی عبادت اور ذکر ہوتا ہے۔ چنانچہ مراد آباد میں ایک حافظ صاحب مرحوم تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ خواب میں بھی تلاوت کیا کرتے تھے اور سونے کی حالت میں 2.5 اور 3 پارے پڑھ لیا کرتے تھے۔ ان حافظ صاحب کا نام حافظ نور محمد صاحب تھا۔ بڑھاپا، مرض کی بے ہوشی اور نزا کا عالم، یہ سب خواب کی طرح ہیں جس مشغلے میں انسان نے اپنی عمر بسر کی ہے۔ ان حالتوں میں بھی کم و بیش وہی مشغلہ ہوتا ہے جس میں اس نے اپنی عمر کا بیشتر حصہ صرف کیا ہے۔ پھر اگر وہ بڑھاپے کے ضعف اور مرض کی شدت اور تکلیف کی وجہ سے ان دنیاوی کاموں کے کرنے سے معذور ہو جائے
تو مجبوراً اپنی زبان کو تو ضروری ان کاموں کے تذکرے میں لگائے رکھتا ہے، جیسا کہ دن رات اس قسم کے واقعات کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنے شعور کے عالم میں برے کام کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے، تو مرتے وقت یا بے ہوشی کے عالم میں یا خواب کی حالت میں اس سے یہی کام سرزد ہوتے ہیں۔ ایک صاحب کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کا بس کے نیچے آ کر زبردست حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ میں بہت زیادہ زخمی ہو گئے، ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق زندگی ختم ہونے میں صرف 3 یا 4 گھنٹے کا وقت بچا تھا۔ اس وقت بے ہوشی کے عالم میں زبان پر گالیاں جاری تھیں، یعنی جو گالیاں انہوں نے بس والوں کو ہوش میں بکی تھیں وہی بے ہوشی کی حالت میں بھی جاری رہیں۔ ان کی مغلظات گالیاں سن کر ہر ایک کو افسوس تھا اور ہر شخص فکر میں تھا کہ کسی طرح ان کے اس آخری وقت میں گالیوں کی جگہ ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری کر دیا جائے۔ انہیں گالیاں بکنے کی عادت تھی تو وہ بے ہوشی میں گالیوں کے ہی خواب دیکھ رہے تھے۔ اگر نماز اور ذکر کی زیادہ عادت ہوتی تو ان کی زبان پر اللہ کا نام اور کلمہ زیادہ ہوتا۔ ان واقعات سے اور اس ویڈیو کو دیکھ کر یہ بات پوری طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو کچھ انسان بیداری کی حالت میں کرتا ہے وہی اس کو خواب میں بھی نظر آتا ہے۔ لہذا بڑھاپا، بیماری، بے ہوشی اور نزع کے عالم میں چونکہ یہ سب ایک خواب کی قسم ہیں، لہذا اس خواب میں بھی انسان وہی سب کچھ کرے گا اور وہی سب کچھ دیکھے گا اور وہی سب کچھ بولے گا جو اس نے زندگی بھر کیا ہے اور زندگی بھر بولا ہے۔ اگر زندگی بھر اچھے کام کیے ہیں تو بڑھاپے، بیماری اور موت کے وقت بھی اچھے کام کرے گا۔ اگر اچھے کام نہیں کیے ہیں تو برے کام کرے گا، اچھے کام کرنے کی فکر کرے گا۔ اگر اس نے اپنی زندگی میں اچھے کام کیے ہوں گے، اچھی باتیں زبان پر لائے گا، اور زندگی بھر برے کام کیے ہیں اور برے کاموں میں عمر گزاری ہے تو بڑھاپے کی حالت میں، خواب کی حالت میں یا نزع کی حالت میں، بیماری کے وقت، موت کے وقت وہی برے کام کرے گا، وہی زبان پر گالیاں ہوں گی، برے کام کی فکر کرے گا اور بری باتیں اور برے الفاظ ہی زبان پر لائے گا۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا اعتبار خاتمے پر ہوگا، یعنی جس قسم کے اعمال پر انسان کا خاتمہ ہوگا اسی قسم کے مطابق آخرت میں ان پر جزا اور سزا مرتب ہوگی۔ لہذا ہر ایک کو اپنے حسن خاتمے کی فکر کرنی چاہیے، اور اچھے خاتمے کا نسخہ اور اس کی تدبیر کو حدیث کے شروع میں ارشاد فرمایا کہ خاتمہ بالخیر ہونے کی ترکیب یہ ہے کہ آج تم خوب پشیمانی کے ساتھ توبہ کر کے اپنی بقیہ عمر اچھے کاموں اور طاعت و عبادت میں گزار دو، آئندہ گناہوں سے مکمل پرہیز رکھو، اور بھولے بھٹکے پھر بھی اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس سے فوراً توبہ کر لو اور اللہ تعالیٰ سے معافی اور بخشش طلب کرتے رہو۔ پس اگر تم اس پر کاربند رہے تو خواب والی مثال، مندرجہ بالا ذکر کردہ واقعات اور فطرت کے مطابق یقین ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اپنی زبان پر کثرت سے کلمہ کا ورد رکھیں، کلمہ شہادت کا ورد رکھیں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انسان کا خاتمہ ایمان ہی پر ہوگا۔ اب آپ اس بچے کو ہی لیجئے، اس بچے نے اپنے ہوش کے عالم میں قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کی ہے، نماز کثرت سے پڑھتا تھا، تو اب بے ہوشی کے عالم میں بھی اس بچے کی زبان پر قرآن کریم کی تلاوت جاری ہے، بچہ نماز ادا کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر ہماری زندگی میں کلمے کی کثرت رہی، قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت رہی، نمازوں کی کثرت رہی، تو ہم حالت نزع میں جب ہمارا دم نکلنے والا ہوگا اس وقت ہماری زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔